اللہ کے محبوب نے ہاتھ بلند کر کے کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اے میرے مالک تیرے مکہ کی وادی میں دو بہادر رہتے ہیں، دو دلیر جن کا نام چلتا ہے اور جن کا کام دکھائی دیتا ہے، ایک ہے عمر فاروق اور ایک ہے ابو جال جس کا نام عمر بن ہشام ہے۔ یا اللہ جو ان میں سے تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ دعا بدھ والے دن اللہ کے محبوب نے فرمائی۔ جمعرات کا دن ہے، دار الندوہ میں کفار کی ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ میٹنگ کا ایجنڈا یہ ہے کہ اسلام روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے، اسلام روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر اس کا یہ دروازہ بند نہ کیا گیا اور اسلام کا سد باب نہ کیا گیا تو ایک دن آئے گا جناب محمد ایک لشکر تیار کر لیں گے، ایک جماعت تیار کر لیں گے، اور ایک وقت آئے گا آج تو ہم مکہ کے متولی ہیں اور لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، کل ہم کو یہاں سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر اپنی عاقبت اور اپنے مستقبل کو بچانا چاہتے ہو تو جناب محمد کو یا تو مکے سے نکال دو یا پھر ان کو جب وہ طے کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، وہ جب ختم ہو جائیں گے اسلام کا چراغ گول ہو جائے گا۔ کون ہے ایسا انسان جو جناب محمد کی گردن پر تلوار چلائے گا؟ تو اس وقت دار الندوہ کی میٹنگ کے اندر جس انسان نے اپنا ہاتھ بلند کیا تھا وہ خطاب کا بیٹا عمر فاروق تھا۔ کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آج اسلام کے چراغ کو گل کر کے آؤں گا۔ تلوار لہرائی، غصے کے ساتھ گئے، راستے میں ایک دوست سے ملاقات ہوتی ہے، کہتا ہے عمر آج خیر ہے؟ تیرے چہرے کے تیور بتاتے ہیں کہ آج حالات ذرا گرم ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ روز روز کے جھگڑے، یہ روز روز کی باتیں، جناب محمد ایک ایسے اندیدہ خدا کی بات کرتے ہیں جس کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ پکڑا جا سکتا ہے، جبکہ ہم نسل در نسل ایسے خداؤں کے آگے سر جھکا کر آ رہے ہیں جن کو پکڑا بھی جا سکتا ہے، چھوا بھی جا سکتا ہے، جن کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھا جا سکتا ہے۔ بھلا ہم ایسے خداؤں کے آگے اپنا سر کیوں جھکائیں جس کو دیکھا نہیں جا سکتا؟ میں آج اس فتنے کا جب وہ چراغ گل کرنا چاہتا ہوں، جناب محمد کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اے عمر وہ چراغ بعد میں بجھانا، ذرا پہلے جا کر اپنے گھر کا حال معلوم کر، اس چراغ کی روشنی تیرے گھر میں جا چکی ہے، تیرے گھر میں وہ نور پہنچ چکا ہے۔ تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی سعید دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ غصے میں گھر آتے ہیں، آگے اپنی بہن دروازہ کھولتی ہے، ان کو قرآن پڑھانے والے حضرت خباب ابن ارت تھے، وہ قرآن پڑھا رہے تھے میاں بی بی کو۔ جب دروازہ زور سے کھٹکا تو بہن جان گئی مکے میں ہمارا دروازہ عمر کے سوا کوئی اس طریقے سے نہیں کھٹکھٹا سکتا۔ وہ فوراً حضرت خباب ابن ارت چھپ گئے، بہن نے دروازہ کھولا۔ بھائی کہتا ہے فاطمہ تم کیا کر رہی تھی؟ آپ نے کہا ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، میری کانوں نے سنا ہے تم پر کچھ پڑھ رہے تھے، کیا تم نے جناب محمد کا دین قبول کر لیا؟ میں نے سنا تم بے دین ہو گئے ہو۔ تو آپ کہتی ہیں عمر تم نے سچ سنا، تمہارے دین میں سچائی نہیں ہے، تمہارے دین میں حقانیت نہیں ہے، ہم نے اس دین کو قبول کیا ہے جس کا ظاہر بھی سچا ہے، جس کا باطن بھی سچا ہے۔ ہم نے اس اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیے ہیں کہ جس کے ہاتھ دینے سے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ جب بہن یہ کہتی ہے، بھائی کو آلریڈی پہلے غصہ ہے، زوردار تھپڑ مارا، بہن گری، بہنوئی آگے آیا اپنی بیوی کو چھڑانے کے لیے، بہنوئی کو پیٹا، بہن کو پیٹا۔ جب بہن کے منہ سے خون نکلا تو بہن کہتی ہے عمر یہ بات یاد رکھنا، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ اگر تو اپنے غصے کا پکا ہے تو پھر سن لے، جس نبی کے ہاتھ پر ہاتھ ہم نے دے دیا ہے جان جا سکتی ہے، ہاتھ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ جب یہ بہن کا عزم مصمم دیکھا کہ یہ بہن جو کبھی میرے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتی تھی، یہ بہن جو کبھی میرے سامنے اونچا بولا کرتی نہیں تھی، آج یہ کس عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور کس استقلال
جلال کے ساتھ میرے سامنے کوئی گراں بن کر ڈٹ گئی ہے اور کہتی ہے عمر تو اپنا زور آزما لے، دیکھ لینا ہمارا عزم آج بھی کمزور نہیں ہوگا۔ جب آپ نے یہ دیکھا آپ کا فوراً غصہ کم ہوا، آپ نے کہا اچھا بتاؤ تو صحیح تم پڑھ کیا رہے تھے، مجھے وہ قرآن وہ کلام دکھاؤ۔ تو آپ فرماتی ہیں کلام خدا کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نجس اور ناپاک لوگ مس نہیں کر سکتے، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے انما المشرکون نجس، کہ جو مشرکین ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک اس پاک کلام کو ہاتھ نہیں لگاتا، پہلے طہارت لازمی ہے۔ جب یہ باتیں بہن اور بھائی کے درمیان ہو رہی ہیں تو اندر سے حضرت خواب ابن ارد نکلتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں عمر تمہیں مبارک ہو، ابھی کل اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی تھی اے اللہ یا عمر فاروق کا دل اسلام کی طرف مائل کر دے یا ابو جہل کو نرم کر دے، اور میرا ایمان کہتا ہے اللہ کے نبی کی زبان پر پہلے تمہارا نام آیا تھا، اللہ نے تم کو اسلام کے لیے منتخب فرما لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک کے وہ پاکیزہ اوراق سامنے ہیں، تعلیمات خدا سامنے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے، دل نرم ہو گیا، کہتے ہیں چلو مجھے جناب محمد عربی کی بارگاہ میں لے کر چلو، بہن بھی ہے، بہنوئی بھی ہے، خباب ابن ارد بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں۔ چلتے چلتے دار ارقم پہنچتے ہیں جہاں پر اللہ کے محبوب اپنے صحابہ کرام کو تعلیمات دین دے رہے تھے۔ اس سے ایک دو دن پہلے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا جان نے اسلام قبول کیا۔ جب عمر فاروق دروازے پہ پہنچتے ہیں، دستک ہوتی ہے، دروازے کے سوراخ سے اندر والے صحابہ دیکھتے ہیں باہر عمر فاروق کھڑا ہے، آ کر بتاتے ہیں یا رسول اللہ جناب عمر باہر کھڑے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر پہلے جبریل امین کے ذریعے یہ پیغام حق پہنچا دیا گیا کہ اے میرے محبوب آپ نے جو کل دعا مانگی تھی ہم نے خطاب کے بیٹے کے حق میں اس دعا کو قبول کر لیا اور چند لمحے بعد آپ کی بارگاہ میں آنے والے ہیں۔ جب سرکار کو معلوم ہوتا ہے کہ باہر عمر فاروق ہیں، امیر حمزہ تلوار کو سونت کر کہتے ہیں اگر اس کے آنے کا ارادہ حق ہے تو ویلکم، خوش آمدید کریں گے، اور اگر اس کے ارادہ غلط ہو تلوار بھی عمر کی ہوگی، سر بھی عمر کا ہوگا، اس کی تلوار سے سر کو جب وہ جدا کر دیں گے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دروازہ کھولو، دروازہ کھولا گیا۔ جناب فاروق بہن بہنوئی کے ساتھ اپنے استاد کے ساتھ جب اندر داخل ہوئے سرکار کی بارگاہ میں، جب آئے تیور تبدیل ہیں۔ آج عمر وہ عمر نہیں جس کا دبدبہ سن کر لوگ کانپ جاتے تھے، جس کے سامنے کوئی اونچا بولتا نہیں تھا۔ آج اس عمر کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، آج اس عمر کی ادائیں تبدیل ہیں۔ اللہ کے محبوب نے قمیض کا پلو پکڑا، کھینچ کر کہا عمر بتاؤ کیسے آنا ہوا، آج ہمارے گھر ہمارے در پہ کیسے آنا ہوا؟ تو عمر نے جو الفاظ کہے شاعر نے اس کو کالم میں ڈال کر کہا کہ سودا لینے کے لیے بازار گئے۔ یا رسول اللہ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بھی کے جس کے خریدار گئے، جس کو گرانا تھا اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا سکے خود گر گئے، جس کو خریدنا تھا اس نے ہم کو خرید لیا۔ یا رسول اللہ میرا دل نرم ہو گیا ہے، میرا دل اسلام کی حقانیت کو مان گیا ہے، ہاتھ بلند کریں مجھے اسلام کا کلمہ پڑھائیں اور جنتی جماعت میں شامل فرما لیں۔